صدق اللہ مولانا رسول النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام حمد و ثنا اس مالک کل کے نام وہ جو الرحمن ہے الرحیم ہے مالک السماوات والارض ہے، وہ سمیع البصیر ہے، یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ایسی سماعت جو مصطفیٰ کی آواز سنائی دے، ایسی بصیرت جو مصطفیٰ کا دیدار کر دے، ہم بھی اس سماعت و بصیرت کے مطلوب و مقصود ہیں۔ درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ وہ محمد عربی جنہوں نے اپنا رخ دکھا کر، اپنے وصف دکھا کر، اپنی پہچان کروا کر گویا خدا کی پہچان کروا۔ سبحان اللہ۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو چھپا کر مصطفیٰ کے وصف یوں اپنائے کہ زمانہ کہہ اٹھا جس کے نوکر اتنے کمال ہیں وہ آقا کتنا کمال ہے۔ درود ہو اور خدا رحمت کرے اولیاء امت کی قبروں پر جنہوں نے یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دلوں کی باتیں دلوں تک پہنچانے کا رمز لوگوں کو سکھایا، اور اولیاء نے یہ رمز بتائی۔ بعض اوقات یہاں زبانوں کی بات نہیں، جو دل میں محمد سجا لے ان کی قبر میں بھی محمد آ جائے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ حروف عطف ہے۔ اللہ یہاں بعض اوقات عربی قانون کے مطابق جہاں اللہ آئے وہ یہ قانون ہوتا ہے کہ یہاں اس کی جنس سے ہوتا ہے یا اس کی جنس کے بغیر ہوتا ہے۔ اللہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی مثال دوں کہ جا زید الا حمار، اس میں جنس تبدیل ہو گئی، یہ غیر جنسی ہے، یعنی یہاں اللہ وہ آیا ہے جس سے مراد یہ ہے۔ آپ اس کا اردو زبان میں ترجمہ یہ دیکھیں کہ زید آیا لیکن گدھا نہیں آیا۔ اب گدھے کی اور زید کی جنس تبدیل ہو گئی۔ جب جنس تبدیل ہو گئی تو اس کو جناب غیر جنسی کہا جائے گا، اور جب اللہ یہاں یہ استعمال ہو جا احمد اللہ زید، بھئی احمد آ گیا ہے، یہ کہہ دے جا قوم اللہ زید، قوم تو ساری آ گئی ہے لیکن اکیلا زید نہیں آیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک جس میں جنس سلامت رہ جائے، ایک جس میں جنس سلامت نہ رہے۔ مصطفیٰ کریم کے رب نے یوں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جان لو کہ اللہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے ارے رحمت کی جہاں جہاں تک جنس سلامت رہے گی، رب کی نوازشات کا جہاں جہاں تک کرم نوازیاں رہیں گی، محمد اس جہاں کے لیے رحمت بن بھیجے گئے۔ بھیجنے اگر رحمت للعالمین کے آگے اللہ استعمال ہوتا تو ایک معنی یہ استعمال ہوتا کہ رحمتوں میں سے ہی ہے مصطفیٰ،
لیکن رب نے ارسلہ کے بعد الا اس لیے استعمال کیا، رب نے زمانے کو بتایا میں نے بھیجے تو سارے ہی ہیں، میں نے تمہاری طرف بھیجے تو بڑے سارے ہیں، 1,24,000 بھیجے ہیں، لیکن الا کر کے رب نے بتایا سارے اچھے تھے، لیکن رحمتیں ساری مصطفیٰ کی طرف اللہ رحمت للعالمین سے مراد یہ ہے کہ سارے اچھے تھے لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور مصطفیٰ اچھوں کی جنس میں سے تھے، مصطفیٰ اس جنس میں تھے جس جنس کا نور عالمین سے جڑتا ہے۔ آپ کہیں جی آپ عالمین سے جنس کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا رب نے کہیں اپنا اسم بیان کر کے رب العالمین کہا اور اسی وصف پر مصطفیٰ کی شان بیان کی، اور وہاں رحمت للعالمین بتا دیا اور کہا لوگوں جان لو عالمین میرے ہیں، کہیں میں اپنی خوشبو عطا کرتا ہوں اور کہیں اپنی خوشبو کو محمد کی صورت میں تمہیں دیتا ہوں۔ عالمین خزانہ قدرت ہے، یہ عالمین موجزات خداوند تعالی ہیں، یعنی عالمین میں سب سے بڑی عالم کس کے لیے بنایا گیا؟ عالم انسان کے لیے بنایا گیا۔ انسان کے پاس کون سے ایسے بڑے وصف ہیں جو اس کو انسان ہونا ظاہر کرتے ہیں؟ وہ وصف یہ ہیں کہ انسان خوشبو سونگھ سکتا ہے، انسان ذائقہ چکھ سکتا ہے، انسان محسوس کر سکتا ہے، انسان چل سکتا ہے، یعنی یہ وصف انسانیت ہے کہ انسان ذائقہ چکھ سکتا ہے، انسان خوشبو چکھ سکتا ہے، انسان جناب محسوس کر سکتا ہے، یہ ایسے انسان چل سکتا ہے، یہ ایسے وصف ہیں جو انسان کو نمایاں حیثیت دیتے ہیں۔ اب میں عرض کروں رب نے کسی خاص جنس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا، رب نے کسی خاص غیر جنس کے لیے استعمال نہ کیا، رب نے یہاں مطلقاً فرما دیا کہ مصطفیٰ تو جان سکے یا نہ جان سکے یہ تیری عقل کی کمی ہے، مصطفیٰ تیرے دیکھے جانے پر بھی رحمت ہے، سنے جانے پر بھی رحمت ہے، تیرے محسوس کرنے پر بھی رحمت ہے، تیرے چکھنے پر بھی رحمت ہے، اور جان لو مصطفیٰ انسان کے ہر حواس پر رحمت بن کے آئے ہیں۔ حواس کیا ہیں؟ سننا، چکھنا، محسوس کرنا، دیکھنا۔ اب بات اس چیز سے شروع کر لیں کہ انسان کا یا تو سماعت کمزور نہیں ہونی چاہیے یا بصیرت کمزور نہیں ہونی چاہیے، جا یہ دو چیزیں کمزور ہو جائیں گی، ذائقہ تو کمزور ہو جائے لیکن بعض اوقات بندہ پرہیز کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو برابر لے آتا ہے، لیکن ایک اور پہلو ہے، اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ پہلے یہ ہے کہ سماعت اور بصیرت یہ دونوں چیز چلی جائیں، عالمین کو دیکھنے سے انسان قاری آ جاتا ہے، عالمین کی آواز سننے سے انسان عاری آ جاتا ہے، یعنی رب نے یہ جہان سجا دیا اور جہان انسان کے لیے سجایا۔ ارے وہ انسان کیسا ہوگا جس کے لیے سب کچھ سجایا ہوا ہو وہ دیکھ نہ سکے، جس کے لیے سب کچھ سجایا ہو وہ سن نہ سکے، جس کے لیے سب کچھ سجایا ہو وہ محسوس نہ کر سکے، جس کے لیے سب کچھ سجایا ہو وہ چکھ نہ سکے۔ رب نے کہا مصطفیٰ رحمت ہے، ارے گندا ہے وہ انسان جو مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکے، گندا ہے وہ انسان جو مصطفیٰ کو سن نہ سکے، ارے گندا ہے وہ انسان جو مصطفیٰ کے عشق میں موت کا ذائقہ چکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کلیر والا شریف۔ کیا فیضان تھا کہ جب ان کے فخر کا اعلان کیا گیا
اور शेख उल जिन वल इंस कहा गया तो सारे वलियों ने अपने सर झुका लिए। उस पाक सरकार ने अपना कदम जो है उनकी गर्दनों पर रखा और महसूस हो गया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिनको गौस पाक के नालैन की निस्बत मिल जाए खुदा उनकी वलायत का अमल कर देती है। जान लो, गौस बगदाद में बैठे हुए थे लेकिन कुल वली ये एहसास कर रहे थे कि गौसे पाक का कदम हमारी पुश्त पर है। जान लो, जो मोहम्मद अरबी का नौकर हो जाए गौस तो अपना एहसास करवा सकता है। जब नौकरिए मोहम्मद आ जाए दिल तुम्हारा होगा कदम मोहम्मद क्या सुभान समाज, बसीरत और जायका और एहसास ये ऐसी दौलतें हैं जो इंसान को इंसान बना देती हैं। जानवर भी चल लेते हैं, जानवर भी बैठ जाते हैं, जानवर भी खड़े हो जाते हैं। जिस जनाब मुहार को जहां जानवर को बांध दिया जाए वहां बंधे रहते हैं, कोशिश नहीं करते कि इस कैद से आजाद हो जाएं। हत्ता कि जिनको ये एहसासात नहीं मिलते वो जमाने की रोशनियां नहीं पा सकते। इन्हीं एहसासात का ताल्लुक आपके दिल से भी है। आपको मोहब्बत हो जाए जनाब से आपका मिलना जुलना हो, जनाब से दुश्मनी रखते हो, आप जनाब की बात नहीं सुनेंगे कि यार ये मेरे यार का दुश्मन है, मैं इसकी तरफ कैसे देखूं, ये मेरे यार का दुश्मन है, मैं इसकी कैसे सुनूं, ये मेरे यार का दुश्मन है, अरे दुश्मन के घर से मैं खाना कैसे खाऊं, ये मेरे यार का दुश्मन है, मैं इससे सलाम कैसे ना लूं। अरे यार की दुश्मनी तुम्हारे हवा से खमसा को तुझे उस शख्स से दूर कर देते हैं जो मोहम्मद की दोस्ती में आ जाए। उसके हवा से खमसा मदीने में चले जाते हैं और अल्लाह का दीदार करके बताते हैं। जो मोहम्मद के ताबे अपने हवास को कर ले, मोहम्मद उसके हवास को रब के हवाले। क्या बात शाह जी, क्या कायनात इस कायनात के हर जर्रे जर्रे में है। एहसास रब्बे कायनात इंसान की रूह के हर कोने कोने में है। एहसास रब्बे कायनात जिस्म के हर लू लू में है। इंसान एहसास रब्बे कायनात सांस के हर वर्ग वर्ग में है। एहसास रब्बे कायनात तुम्हारे चलने और उठने और बैठने में है। अलगर्ज तुम एहसास को महसूस इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हें बाज़ औक़ात ये होता है कि जुबान जल जाए तो चीज का जायका नहीं आता। चाय पियो जुबान जल जाए, खाना खाओ तो जुबान जायका छोड़ देती है। क्योंकि तुमने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर ली है कि जो तुम्हें उस जायका देने से माने आ रही है। यानी कान के ऊपर तुम रुई डाल लो तो तुम समाज से दूर हो जाओगे और कहोगे मुझे आवाज नहीं आ रही। लोग कहेंगे अपने कानों से उंगलियां निकालो तो आवाज आएगी। ये तेरी बेवकूफी है। कुछ लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे तो वो कहेंगे हमें नजर नहीं आ रहा। लोग कहेंगे अपनी आंखों की पट्टी खोलो तो तुम्हें बसीरत होगी, तुम देख पाओगे। अगर इससे आगे दस्ताने पहन लो तो तुम अपने तस्मे नहीं खोल सकते। दस्ताने पहन लो तो तुम्हें महसूस नहीं होगा। जब माँ जो है तो चाय पुण के देने लगती है ना तो पतीले को एक लोई से पकड़ती है ताकि उसके पोटे न जलें, उसके एहसासात का मार्का ना खराब हो। और जिसकी उंगलें मस्क हो जाएं वो अपनी उंगलियों पर जनाब वो जल जाएं तो उनमें ये एहसास खत्म हो जाता है कि आया ये सख्त है या आया ये नर्म है। जान लो कि तुम अपने गल सुन लो। आया कुछ ऐसे मानियात हैं जो हर चीज के होते हुए तुम्हें देखने से रोक रही हैं, जो हर चीज के होते हुए तुम्हें सुनने से रोक रही हैं, जो हर चीज के होते हुए तुम्हें चखने से रोक रही है, जो हर चीज के होते हुए
تمہیں احساس کرنے سے روک رہی ہے۔ جان لو اس دنیا میں کچھ چیز مانے آئیں گی جو تمہارے حواس کو روکیں گی۔ جان لو ہر وہ چیز جو محمد عربی سے دور کرے وہ تمہیں رب سے دور کر دے گا۔ بے شک بے شک، ہر لمحہ ذات اقدس کا نمائندہ بن کے تمہارے سامنے آتا ہے۔ بچے کا گر جانا بھی رب کی ربوبیت کی دلیل ہے، بچے کا کامیاب ہو جانا بھی رب کی ربوبیت کی دلیل ہے، بچے کا ٹانگ ٹوٹ جانا یہ بھی رب کی ربوبیت کی دلیل ہے، بیوی کا اندھے ہو جانا یہ بھی رب کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ جان لو اول سے لے کے آخر تک ہر چیز رب کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تم کہتے ہو جادو ہو گیا، تم کہتے ہو تعویذ ہو گیا۔ جان لو جب تک تمہارے حواس خمسہ پر جھوٹ کا پہرا آ جائے، ذلت کا پہرا آ جائے، ناآشنائی کا پہرا آ جائے، تمہیں ہر شخص میں محمد نظر نہیں آئیں گے۔ جب تمہیں ہر شخص میں محمد نہیں نظر آئیں گے تو خدا کی ذات کا عکس کیا بات، ہر شخص میں ذات مصطفیٰ کا عکس نظر آئے گا، ذات خدا کا عکس نظر آئے گا۔ تو تم کسی کو دھکا دینے سے گھبراؤ گے، تم کسی کی طرف بری نظر اٹھانے سے گھبراؤ گے، تم کسی کے خلاف بات سننے سے گھبراؤ گے، تم کسی غیر عورت کو کا احساس کرنے سے گھبراؤ گے، اور لوگ کہیں گے بڑا باحیا آدمی ہے، اپنے آپ کو قابو کیے رکھا ہے، جو عشق مصطفیٰ سے خود کو قابو کر لے اور سفید لباس اوڑھ کے دنیا کو یہ سمجھا دے مر تو گیا ہوں لیکن زندگی سے ہنسی ہے کہ یار کے دیدار کو سفید لباس لٹھے گا۔ میں کل پرسوں کپڑے ہم دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا یہ بڑا عجیب سا کپڑا ہے، تو شاہ جی نے کہا لٹھا لینے جاؤ تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اتنا مہنگا ہے۔ میں نے کہا واہ رب کائنات، جن کو زندگی میں لٹھا نہیں مل رہا تو مرتے وقت عطا ہے۔ یہ ایک ظاہری جزو ہے، جس کے دل میں کلمہ آ جائے رب اس کی پوشاکیں قیمتی کر دیتا ہے، جس کے دل میں کلمہ آ جائے رب اس کے انداز بدل دیتا ہے، جس کے دل میں حب مصطفیٰ آ جائے اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا، اس کے حشر کا عالم کیا ہوگا۔ اور لوگ سوئے حشر یہ سوچیں گے کہ ہم کسی جگہ کونے قدرے میں چھپے تاکہ پہچانے نہ جا سکے، تاکہ جانے نہ جا سکے، اور محمد کے غلام پاک مصطفیٰ کے نالین سیدھے کر کے بتائیں گے ہمیں حشر کا خوف نہیں، ہمیں یہ ڈر ہے کہ تیرے نینوں سے دور نہ ہو جائیں، ہمیں حشر کا خوف نہیں، ہمیں یہ خوف ہے کہ تیرے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں۔ جان لو اصل کائنات محمد عربی ہیں، اور جن کے اصل سے یہ ساری کائنات منور ہے، جب ان کے عشق میں آ جاؤ گے تو بلبل کے چہکنے میں محمد کی نعت نظر آئے گی، چڑیا کے چہکنے میں بھی محمد عربی کی ثنائیں محسوس ہوں گی، بچے کے رونے میں بھی اللہ اللہ کی آوازیں آئیں گی، اور بالکل کائنات ہماری فصل کا ذرہ ذرہ یہ بتائے گا رب نہ چاہے تو تم اسے حاصل نہیں کر سکتا، اگر حاصل کر لے تو گھر لے کے جا نہیں سکتا، گھر لے جائے تو کھا نہیں سکتا، کھا جائے تو ہضم کر نہیں سکتا، اور ہضم بھی کر لے وہ خدا نہ چاہے تو فضلے کی صورت میں باہر نہیں آ سکتا۔ اول سے لے کے آخر تک رب کے جوہر انسان میں موجود ہیں، اگر انسان خود کو پہچان جائے گا، اپنی خوشبوؤں کو جان جائے گا، تو جب اسے خوشبو میں ایک چاشنی محسوس ہوگی تو اس خوشبو کا مطلب یہ ہوگا اب تیرا قلب خالی نہیں رہا، اس میں محمد کا بسیرا اکیلا نہیں رہا، اس میں ذات اقدس خود موجود ہو گئی ہے۔ سلطان فرماتے ہیں ذاتہ نال جد ذاتہ رلیاں داد باہو نام ترایا ہوں، عطر کی خوشبو سے جناب یہ لگا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں نے بڑی قیمتی عطر لگائی ہے، مجھے فائدہ دے رہی ہے، میں نے بڑا قیمتی پرفیوم لگایا ہے، مجھے بڑی خوشبو دے رہا ہے، جب زمانے سے گزروں گا تو لوگ میری خوشبو سے حیران ہوں گے۔ ارے جان لے جو گدڑی میں بیٹھا ہو اور محمد اقدس کا
मोहम्मद अरबी का हया जानता हो, उसकी फटी हुई गुदड़ी में मोहम्मद की जब खुशबू आती है का सारा मुहत्तर होके कहता है, जिनके रुले हुओं का ये हाल है उनके बसे हुओं का क्या रब्बे कायनात के रास्ते पर चल और दीवाना हो जाए, मजजूबियत की कैफियत आ जाए, लोग कहते हैं दीवाना है, मस्ताना है, इसको नहीं होश के कपड़े पुराने पहनने हैं या कपड़े साफ पहनने हैं फटे हुए कपड़ों में, लेकिन जब पास जाओ लोग कहते हैं गालियां दे लेगा, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जो बात जुबान से निकाल देगा वो पूरी हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि ये रुले हुओं का हाल है। तुम रुले मोहम्मद के इश्क में जो रुले हुए हो वो यदे बेजा अपने हाथों में रखते हैं, और जिनका अली ताज पहनकर जमाने में आता हो, एक रोशनियां बांटने के लिए आता हो, जिनका बेलाल जो है वो अपने हुस्न से मुस्तफा की सीरत सजा के इमामा पहन के बाहर निकलता हो, तो बिलाल की खशखश आसमान पर महसूस करके फरिश्ते कहते होंगे, जिसके बेलाल की कदमों की खशखश अर्श पे सुनाई देती है, उस बेलाल के इश्क का जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, अपने सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक वजूदे इश्क बन जाओ। जब तुम वजूदे इश्क बन जाओगे तो जनाजा इकट्ठा करने के लिए ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब लोगों को खुद बता देगा मोहम्मद के आशिक का जनाजा उठने वाला है। ऐ वलियो तुम भी पहुंचो, ऐ कुतुबो तुम भी पहुंचो, ऐ गौसो तुम भी पहुंचो, और पहुंच के जमाने को बताओ जो हमारा हो जाए उसके ऐलान नहीं किए जाते, हम बसीरत से हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कलम तेरे हैं।